فن سگ پروری اور گداگران پروموشن۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے کہ جہاں پر بھی دولت کے انبار ہوں گے وہاں پس پردہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی۔ ان کا ہر قول سچا اور برحق ثابت ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خرابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کا سرمایہ کار بننے کے بعد انسانیت کے جراثیم اس کے تن بدن بلکہ دل و دماغ سے بالکل نکل جاتے ہیں۔ اس آدمی کے احساسات اور جذبات بینک کی روزمرہ بنیادوں پر بھیجی جانے والی اسٹیٹمنٹ سے منسلک ہو جاتی ہے، جس اسٹیٹمنٹ کے آخری سطر کو اس کا کل سرمایہ حیات سمجھا جاتا ہے۔ اربوں خربوں کی جائیدادوں کے باوجود اس سرمایہ کار کے شوگر اور بلڈ پریشر کا تعلق بینک سے آنے والی انفارمیشن کے ساتھ ہوتا ہے، جو خربوں سے اربوں یا کروڑوں میں بدلتی رہتی ہے۔ سرمایہ زیادہ یا کم ہونے پر بھی اس کی شوگر یا بلڈ پریشر کا لیول کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے سرمایہ کار شوگر یا بلڈ پریشر سے زیادہ مہلک بیماریاں، ایثار، قربانی، انسانی ہمدردی اور غربت کو قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے زیادہ تر سرمایہ دار ہمدردی کو ہمدرد والوں کی کسی دوائی کا نام سمجھتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر سرکاری سرمایہ کاروں کا سلسلہ خاندان، سلسلہ خبیثیہ، رشوتیہ اور خوشامدیہ سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی مرغوب غذا خوشامد ہوتی ہے، تحائف میں انہیں مفت کی اشیاء پسند ہوتی ہیں۔ 100 کام نکلتے ہیں خوشامد سے جہاں میں، دنیا میں جسے دیکھو خوشامد کا ہے بندہ۔ اشفاق احمد نے صحیح لکھا تھا کہ پاکستان کو کبھی کسی جاہل نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کو کبھی کسی غریب نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اشیاء خورد و نوش، چائے، چینی، کوکنگ آئل، یا گھی، پولٹری، دالیں، چاول، پھل، سبزیاں اور ہر چیز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں انہی کے اذہان خبیثہ کی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے سیٹھ حضرات تو علامہ اقبال پر دولت والے اقبال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے۔ اب چلتے ہیں سرمایہ داروں کے مزاج خوشامدانہ کی طرف۔ ہر سرمایہ دار کے دائرہ کار میں مالشیے یا خوشامدیوں کا ایک منظم ہجوم ہوتا ہے، جو ان کے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے خلق خدا کو کسی وقت اور کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مطمع نظر دنیاوی منفعت ہوتی ہے اور فائدے کے لیے ان کے خوشامدی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ٹیکس چوری، انڈر انوائسنگ اور دیگر چوری کے ذرائع سے جو سرمایہ بچایا جاتا ہے، وہ سرمایہ ان کے پالتو افسران بالا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ چوروں کو پڑ گئے مور جیسی کہاوت کارپوریٹ افسروں کی ایجاد ہے۔ سیٹھوں کے ہاں بڑے بڑے راجا گدھ روزمرہ بنیادوں پر بے وجہ کی میٹنگز کا اہتمام و انصرام کرتے رہتے ہیں۔ کمپنی کی وسیع و عریض کمر میں چھرا گھونپنا ان افسران تاؤبالا کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے کھانا چرنا ہو تو یہ حضرات KFC، ہالیڈے ان یا کسی انٹرنیشنل پیزا چین سے کم لنچ یا ڈنر نہیں کیا جاتا۔ اگر اپنی جیب سے کھانا کھانا ہو تو بشیر پٹھان کی ریڑھی سے پکوڑے روٹی لے کر پیٹ کا جہنم گرم کیا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست کا اس کے ہم مکتب ساتھیوں نے نک نیم پیر پکوڑی شاہ رکھا ہوا تھا۔ پاکستان میں ہزاروں فارغ البال لوگ، ہزاروں بندگان رذیل جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جیلوں کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہوئے AC کی ہوا کھاتے ہیں اور جیل والے بھی جیل کی ہوا کھاتے ہیں اور کمپنی کے کھانے پر پلتے ہیں۔ اسی طرح جیل والے بھی جیل کے کھانے پر پلتے ہیں۔ اپنی جیب سے نصیب والے ہی کھاتے ہیں۔ جیل والے فارغ فن افسری کے ماہر حضرات فارغ بیٹھنے کے باوجود بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بقول انور مسعود،
اے بندے مزدور نہ کر اتنی مشقت، کاندھے پہ تھکن لا دے، کیوں شام کو گھر آئے، جا کر کسی دفتر میں تو صاحب کا ہنر دیکھ، بیکار بھی بیٹھے تو مصروف نظر آئے۔ بقول شیخ سعدی، جب انسان اپنے رازق کو بھول کر زمینی خداؤں کو ارزداشت کی کہ جناب والا اپنے گھر پہ 2-3 جانور ہر سال قربان کیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے دولت پر گوشت کی بھیک لینے کیوں آئے؟ افسران بالا نے غرور اور تکبر کی شک کے تحت اپنے ماتحت پر تادم ریٹائرمنٹ بلکہ تادم مرگ یہ مقدمہ گوشت قائم کر رکھا۔ ملتانی سون حلوے والوں نے بھی افسروں کی مفت کھانے کی عادتوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر آپ سال بھر میں 10 سے 12 سون حلوے کے ڈبے اپنے افسران کو خیرات نہ فرمائیں تو پھر آپ کی خواہشات پروموشن کو بیک جنبش قلم آپ کی ذات سمیت مسترد کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کج کلاه میں ہیں، بس ایک صاحب دربار کے اشارے پر گداگران پروموشن کے ہجوم سامنے ہیں۔ بھوک، ننگ، افلاس پیدا کرنے میں ملتان کے عام بھی پیچھے نہیں رہے۔ حرص کرم اور خوف خمیازہ کے ڈرائے ہوئے دوست بہت سے پیٹ آموں کی پیٹیوں سے بھری ہوئی پیٹیوں سے بھرتے رہتے ہیں۔ فن فراغت اور فن سگ پروری کے ماہرین بھی سرمایہ کاروں کی آنکھ کا تازہ بلکہ دمدار ستارہ ہوتے ہیں۔ خوشامد کی پٹی انہیں حالات و واقعات سے کچھ نہیں سیکھنے دیتی کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔